نحمد اللہ العلی العظیم ونصلی ونسلم علی الرسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من بعد وصیۃ یوصی بها او دین وقال من بعد وصیۃ توصون بها او دین صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، اللہ کے فضل سے آج کی تراویح میں سورہ نساء پڑھی گئی۔ قرآن میں ایک سورہ ہے نساء، عورتوں کے نام سے۔ آج پڑھی جانے والی آیتوں میں وراثت کے مسائل اور اس کے احکامات بیان ہوئے۔ اسی طرح 3-4 آیتوں میں وصیت کے تعلق سے بھی بات آئی۔ من بعد وصیۃ یوصی، من بعد وصیۃ یوصی، من بعد وصیۃ توصون، من بعد وصیۃ یوصینا، اس طرح 3-4 جگہ میں آتا ہے۔ وصیت کی 2 قسمیں ہیں۔ موت کے وقت اپنی بیوی بچوں اور وارثین کو بلا کر 2 طریقے سے بات کر سکتے ہیں۔ ایک، مستقبل میں تم کیسے رہنا ہے، کیا کرنا ہے، شریعت کی کس طرح پیروی کرنا ہے، یہ ایک طریقہ ہے وصیت کا۔ دوسرا طریقہ، زیادہ مال جمع کر کے رکھ کر رخصت ہو رہے ہوں گے، یہ مال کون کسے کتنا ملنا ہے، کیسے تقسیم کرنا ہے، تم یہ اٹھا لو، ان کو وہ دے دو، گھر ان کے حوالے کر دو، باغ ان کو دے دو، دکان ان کو دے دو، اس طرح کہنے کو بھی وصیت کہتے ہیں۔ اور پہلی قسم وصیت کی، میرے بعد بھی تم گھر میں اچھی طرح زندگی گزارنا، ایمان پر قائم رہنا، نماز قائم کرتے ہوئے رہنا، اس طرح بات کرنا، اسے روحانی وصیت کہتے ہیں۔ اور مال کو کیسے تقسیم کرنا، کسے کتنا دینا، یہ مال کے اعتبار سے وصیت ہے۔ یہ دونوں وصیت کی شریعت میں اجازت ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ اور شریعت میں اس کی ترغیب اور تاکید بھی ہے۔ وصیت کی اہمیت ہونی چاہیے۔ جب کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس میت سے 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں، یعنی اس میت کے تعلق سے 4 کام کرنا چاہیے۔ روح جاتے ہی سب سے پہلا کام، ان کی تکفین اور تدفین کا سارا خرچ اگر یہ مال چھوڑ کر گئے ہو تو ان کے مال سے کرنا ہے۔ اولاد اور رشتہ دار اس کا خرچہ اٹھاتی ہے تو یہ اور بات ہے، لیکن ان کے مال سے کیا جانے والا سب سے پہلا خرچ ان کی تکفین اور تدفین کا ہے، وہ بھی درمیانہ طور پر خرچ کرنا ہے، یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق، قرض کو ادا کرنا۔ وہ اپنی زندگی میں جتنے قرض لیے ہیں سارا قرض ادا کرنا۔ اگر بیوی کو مہر نہ دیے ہو تو وہ بھی قرض ہے، اسے بھی ادا کرنا پڑے گا، یہ دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق، اگر وہ وفات سے پہلے کچھ وصیت کر کے گئے ہو، یعنی ان کو میرے مال میں سے اتنا دے دو، ان کو اتنا دے دو، اس طرح کوئی بات کہے ہو، وصیت کیے ہو تو اسے نافذ کرنا، اسے ان لوگوں میں تقسیم کرنا، ان لوگوں کو دینا، یہ تیسرا حق ہے۔ چوتھا حق وراثت کی تقسیم ہے۔ اوپر کے 3 حقوق ادا کرنے کے بعد ان کے مال کو وارثین کے درمیان تقسیم کیا جائے گا، یہ چوتھا درجہ ہے۔ نمبر 1، تدفین اور تکفین کے اخراجات۔ نمبر 2، قرض کی ادائیگی۔ نمبر 3، اگر کوئی وصیت ہو تو اسے نافذ کرنا۔ نمبر 4، اس میت کے وارثین کے درمیان شریعت کے قانون کے اعتبار سے مال تقسیم کرنا، کسے کتنا دینا، یہ سب آج تراویح میں پڑھی گئی۔
اس میں ہم صرف وصیت کو موضوع بناتے ہیں۔ شریعت میں ہر ایک کے لیے وصیت کرنا یہ کوئی فرض بھی نہیں ہے، یہ واجب بھی نہیں ہے، لیکن شریعت میں ایک مستحب اور پسندیدہ عمل ہے وصیت کرنا۔ اگر کوئی مال چھوڑ کر جا رہا ہو تو اس کے تعلق سے وصیت کر سکتے ہیں۔ اس وصیت کے 3 شرائط ہیں۔ اگر یہ 3 شرائط پائی جائے تبھی ایک آدمی وصیت کر سکتا ہے۔ پہلی شرط، اپنے پورے مال کے تہائی حصے کی ہی وصیت کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ بیٹے پر ناراض ہونے کی وجہ سے اپنا سارا مال مسجد کو لکھ کر کے چلے جاتے ہیں، کسے بھی نہیں دیتے، کسی یتیم خانے کو لکھ کر کے دے دیتے ہیں، یا ان کے بیٹے پوتے سب ہیں، ان سب کو چھوڑ کر کے کسی دور کے رشتہ دار پر لکھ کر چلے جاتے ہیں۔ شریعت میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ شریعت بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے، بیوی کے لیے، باپ کے لیے، ماں کے لیے ہر ایک کا حصہ متعین کیا ہے۔ اس لیے ان کے پورے مال میں صرف 1/3 میں شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ 1/3 میں جسے چاہے، جو چاہے جتنا 1/3 مال میں جسے چاہے دے سکتے ہیں۔ ان کے پیدائشی گاؤں یا کسی قریے میں کسی آدمی کو، یا کسی اسکول کے لیے، یا مسجد کے لیے، یا بیت المال کے لیے، یا مدرسے کے لیے، یا یتیم خانے کے لیے جسے چاہے دے سکتے ہیں، لیکن اس کی مقدار صرف 1/3 مال یا اس سے کم ہونا چاہیے۔ ایک مشہور صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، شروع زمانے ہی میں اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ عشرہ مبشرہ، دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائے جانے والے 10 صحابہ میں سے یہ بھی ایک صحابی ہیں۔ 6 یا 7ویں نمبر پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ وہ صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے۔ وہ بیماری بڑھ کر شدت سیریس کی حالت تک چلے گئے تھے۔ سینے میں درد کی شکایت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس۔ ان کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کر انہیں تسلی دیتے ہیں، ان کی بیماری کے شفا کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس موقع پر وہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، میری ایک ہی بیٹی ہے، میں اپنے مال کا کیا کروں گا؟ میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ میرے اس مال کو لے لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت زیادہ ہے، اتنا خرچ مت کرو۔ پھر وہ صحابی کہنے لگے، اچھا میرے مال میں سے آدھا حصہ اٹھا لو اور آدھا میں اپنی بیٹی کو دے دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی نفی فرما دیے۔ آخر میں وہ صحابی، میرے مال میں سے 1/3 حصہ اٹھا لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، الثلث والثلث کثیر، 1/3 مال بھی زیادہ ہے، پھر بھی میں لے لیتا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیے، وہ اچھا ہو گئے، کئی سال تک زندہ رہے، کئی جنگوں میں انہوں نے شرکت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے صادر ہونے والی معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے سینے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھ کر دعا فرمائے، اللہم اشفی سعدن، اللہم اشفی سعدن، اللہم اشفی سعدن، سعد کو شفا دے دے، اے اللہ سعد کو شفا دے دے، سعد کو شفا دے دے۔ 3 مرتبہ کہہ کر ہاتھ اٹھا دیا اور چلے گئے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس کے بعد 30 سال تک باحیات رہے۔ 30 سال میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بدن کے جس حصے کو بھی چھوا جائے ہر حصہ گرم رہتا تھا، لیکن وہ سینے کا حصہ ٹھنڈا ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ ہاتھ رکھے وہ جگہ ٹھنڈا رہتا تھا۔ برف میں ہاتھ رکھنے کی طرح اس کے بازو ہاتھ رکھو یا گلے میں ہاتھ رکھو یا پیشانی میں ہاتھ رکھو، سارے جسم میں معمولی گرمی ہوتی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ ہاتھ رکھ کر اللہم اشفی سعدن کہے تھے وہ جگہ فقط ٹھنڈا اور سرد رہتا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث باب الوصیہ میں وصیت کے سبق میں ایک اہم دلیل ہے کہ 1/3 مال یا اس سے کم کی ہی ایک آدمی وصیت کر سکتا ہے۔ مابقیہ مال اپنے بچوں
اور بیویوں اور رشتہ داروں میں تقسیم کی جائے گی، اس کی تقسیم اور حساب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما چکے ہیں۔ الغرض 1/3 مال یا اس سے کم کی وصیت کرنا چاہیے۔ بعض فقہا تو اس طرح فرماتے ہیں 5 میں 1 حصہ ہی وصیت کے لیے کافی ہے۔ ایک آدمی 1 لاکھ چھوڑ کر انتقال کر جاتا ہے تو 80,000 روپیے وارثین کے لیے ہے، 20,000 میں ان کی مرضی کے مطابق وارثین کے علاوہ دوسرے کسی کو دے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی شرط 1/3 مال یا اس سے کم کی وصیت ہونی چاہیے۔ وصیت کی دوسری شرط وارثین کے لیے وصیت نہیں کرنا چاہیے۔ وصیت کے لیے موت کے وقت میں وارثین کے علاوہ کے لیے کسی متعینہ مال کی وصیت کرنا، وارثین کے لیے اللہ خود بتا دیے ہیں بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، اولاد ہو تو بیوی کو 8 میں سے 1 حصہ، اولاد نہ ہو تو بیوی کو 1/4 حصہ، ماں باپ کو سدس 6 حصہ، یہ سب اللہ تفصیلاً بیان فرما دیے ہیں۔ اب یہ وصیت کرنے والا پھر سے وارث ہی کو وصیت نہیں کر سکتا۔ حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ میں بیٹھ کر یہ خطبہ ارشاد فرمائے، مشہور خطبہ ہے۔ اس میں یہ جملہ بھی آتا ہے ان اللہ اعطى كل ذي حق حقا فلا وصیۃ لوارث، اللہ تعالیٰ ہر حق والوں کو ان کا حق عطا کر دیا ہے، لہٰذا اب وارثین کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کے 3 بیٹے ہو، اس سے کہا جائے کہ تو اپنے 1/3 مال سے جسے چاہے وصیت کر لے۔ اب وہ شخص 3 بیٹوں میں سے کسی ایک کو 1/3 مال کی وصیت کرتا ہے یا 1/3 مال دے دیتا ہے تو شریعت میں اس کی پرمیشن نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ان کا حصہ بیان فرما دیے ہیں۔ قرآن میں جن کے حصے اللہ نے بیان فرمائے ہو وارث ہیں، ان کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ یہ وصیت کی دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط مرض الموت میں جو بھی وصیت کرنے کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ وہ گناہ کے کام یا حرام کام یا شریعت میں ناجائز امور کی وصیت نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کرے گا بھی تو وہ وصیت ناقابل قبول ہوگا، اس وصیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی اپنے مال میں کسی حرام کام کرنے یا شریعت میں ناجائز کام کرنے، چوری، ڈاکہ زنی وغیرہ کسی کام کے کرنے کی وصیت کرتا ہے کہ اس ناجائز کام کے لیے تم میرا مال خرچ کرو، اس طرح کہتا ہے، نہیں کہنا، اگر بول دیتا ہے تو یہ وصیت صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت کرتا ہے تو صرف 1/3 مال میں وصیت نافذ ہوگی، اس سے زیادہ میں وصیت نافذ نہیں ہوگی، وارثین کی وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ حرام مال میں، حرام کاموں میں اپنا مال خرچ کرنے کی وصیت کرتا ہے تو یہ وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وصیت کو اس لیے مشروع فرمائے ہیں تاکہ میت جس کا یہ مال ہے بسا اوقات وہ کسی کو دینا چاہے گا لیکن شریعت میں ان کے لیے کوئی حصہ مقرر نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے وہ مال والے کو تکلیف ہوگی کہ میرا مال ہے لیکن میں اپنی مرضی کے مطابق اسے جسے چاہے نہیں دے سکتا ہوں۔ اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وصیت کو مشروع فرمایا ہے۔ ایک مثال سے اسے میں سمجھاتا ہوں۔ ایک آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، فرض کر لو اس آدمی کے 2 بیٹے ہیں، ان کا ایک بیٹا ان سے پہلے ہی فوت ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، یعنی باپ کی حیات ہی میں بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس بیٹے کی 2 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں۔ اب اس آدمی کے مرنے کے بعد اس کی وراثت، اس کا یہ مال پہلے فوت ہونے والے بیٹے کو نہیں ملے گا، اس فوت ہونے والے بیٹے اور اس کے اولاد کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اب جو باحیات ہیں انہی میں یہ وراثت تقسیم ہوگی، اب وہ خاندان والے بیچارے محروم رہیں گے۔ شریعت اسی لیے وصیت کو مشروع کیا ہے کہ اپنے پورے مال کے 1/3 حصہ اس خاندان کو تم دے سکتے ہو۔ جس بیٹے کا پہلے ہی انتقال ہو گیا ہے اس کو تم 1/3 مال دے سکتے ہو۔ اور اسی طرح وصیت کے مشروع ہونے کی وجہ میں سے ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ صدقہ جاریہ اس کے ہر آدمی خواہش کرتا ہے، ہر آدمی کو خواہش ہوتی ہے قبر میں جانے کے بعد بھی مجھے نیکیاں ملتی رہے، میرے کھاتے میں نیکیاں آتی رہے۔ کسی شرعی کام میں یا روحانی کام میں، تعلیم و تعلم کے لائن سے کسی ایک میں میرا مال خرچ ہو جائے، یا اس میں ہم اپنا شیئر دے دیں گے تو قبر میں بھی ہمیں نفع دے گا، قبر میں بھی ہمیں فائدہ ہوگا۔
اگر صرف اپنا مال وارثوں کے حوالے کر کے اپنا مال ان کو سونپ دیں گے تو ایک پیسہ بھی کہیں باہر نہیں جائے گا۔ اس لیے میت سے، مرنے والے آدمی سے شریعت یہی کہتا ہے کہ تیرے مال کے 1/3 حصہ تیرے مرضی کے مطابق صدقہ جاریہ کے طور پر تو جسے چاہے دے سکتا ہے۔ الغرض وصیت کے بہت سارے فائدے ہیں، یہ سب مال کے تعلق سے وصیت ہے، مال کی وصیت ہے۔ دوسری وصیت ایک ہے، وہ یہ ہے مرنے والا جو بھی ہو، موت کے قریب ہے، سکرات کی حالت میں ہے، آخری وقت ہے، اولاد سے بات کرنے کی اگر ان میں طاقت ہے تو شریعت کہتی ہے وہ کیا کرے۔ اس وقت انبیاء اور صلحاء کا کیا عمل رہا ہے؟ عمل یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بلا کر کے، اپنے گھر والوں کو، خاندان والوں کو بلا کر کے ان سے یہ کہنا کہ دیکھو ہمیشہ دین پر رہنا، ایمان والی زندگی گزارنا، کسی بھی وقت اس گھر میں کفر کی بو تک نہیں آنی چاہیے۔ اس طرح اپنے اولاد کو وصیت کرنا، تاکیدی حکم کرنا، یہ انبیاء کا شیوا رہا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام موت کے وقت خاندان والوں سے یہی کہے ہیں کہ تمہارے لیے ایک دین ہے، اس دین پر تم ثابت قدم رہو، کسی بھی وجہ سے تمہاری موت اسلام اور ایمان کے علاوہ پر نہیں آنی چاہیے۔ اس طرح خاندان والوں کو اچھی بات کا تاکیدی حکم کرنا یہ وصیت کی بہترین قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں زندگی گزار کر ختم ہوتے وقت اچھے اعمال کی وصیت کرنے اور ہماری موت کلمہ طیبہ پر آنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔